اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون ان کے قیام کی مدت کا صحیح شمار کرتا ہے۔ یہ سورہ کہف کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اصحاب کہف کی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ جب وہ غار میں پناہ لے لیے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہہ کر ہمارے کاموں میں درستگی اور آسانی فرمائیے اور ہماری مدد فرمائیے، ہم پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اس کی تکلیف سے نجات دی اور ان کے مقصد کے حصول میں ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس طریقے سے کہ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بند کر کے ان کو گہری نیند سلا دیا صدیوں تک۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ السِّنِينَ عَدَدًا۔ کہا نیند ایک ایسی بہترین نعمت ہے کہ انسان کے سارے غم بھلا دیتی ہے، ساری تکلیفیں دور کر دیتی ہے، اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ سب کو دور کر دیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمایا نیند کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نیند ہم نے تمہارے لیے کاٹنے والی، خطا کرنے والی بنایا۔ کس چیز کو؟ تکلیفوں کو اور انسان کی جو پریشانیاں ہیں اس کو، اور جو تھکاوٹ ہے اس کو، اور اس کو آرام دے دینے والی ہے نیند۔ ایسے ہی انسان نیند لے کر اٹھتا ہے بالکل فریش ہو جاتا ہے، پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے نئے کام کے لیے، نئے دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی لمبی نیند سلا دیا، اس کے بعد پھر اٹھا کر بٹھائے، اور اب اس آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون سے دونوں گروہ ہیں۔ دو گروہوں کا تذکرہ آیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو اصحاب کہف کے درمیان جو لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، انہی کے درمیان کہ کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں، یہ سوال ان کے درمیان ہوتا رہا باہمی طور پر۔ کہ اور دوسرا وہ لوگ تھے جو ان کے اٹھنے کے بعد ان میں اختلاف ہوا کہ آخر وہ کتنے دن کتنا عرصہ سوئے رہے۔ دو گروہوں کا تذکرہ، یا عہد نبوی کے مومن اور کافر، مختلف گروہ تھے جنہوں نے اختلاف کیا ان کے سونے اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو جانے پر۔ تو جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق ہے وہ اپنی مدت قیام کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے کہ کم لبثتم، کتنا سوئے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ ایک دوسرے میں پوچھنے لگے کہ کتنا سوئے، کتنا رہے یہاں پر غار میں۔ کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی یہ حال تھا ان کا کہ نیند سے جب بیدار ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں سو کر اٹھنے کے بعد، تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ چند گھنٹے سوئے ہیں۔ یعنی شہر کے لوگ جن سے ان کو اٹھنے کے بعد واسطہ پڑا، وہ سکے وغیرہ دیکھے جب وہ لے جا کر کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے، آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، تو غار میں طویل مدت سوتے رہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوا کیونکہ وہ سکے کافی پرانے زمانے کے تھے، 300 سال پرانے زمانے کے بادشاہ کی جو اس دور کے سکے وہ لے کر آئے تھے، سے واضح ہوا کہ طویل مدت تک ان کا پڑے رہنا ایک واقعہ ہے، مگر اس کا احساس خود پڑے رہنے والوں کو نہ ہو سکا۔ گویا کہ یہ برزخ کی زندگی کی مثال ہے جہاں انسان طویل عرصے تک پڑے رہے گا، صبوں سے ہزاروں سے سالوں تک پڑا رہے گا برزخ میں،
لیکن جب اس کو اٹھایا جائے گا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں آیا کہ وہ اٹھے گا کہ کاش ہم کو کس نے اٹھایا، ہے ہماری خرابی، ہماری کمبختی، خبروں سے اٹھنے کے بعد یہ کفار کا قول ہوگا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے، ہماری خبروں سے ہم کو کس نے اٹھایا، یہ کہیں گے۔ یعنی ایسا دکھے گا کہ بس ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے، ابھی آواز لگا دی گئی۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ سونے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل عرصے تک سلایا، لیکن اس کے اٹھ جانے کے بعد جو ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنا سوئے تھے، یہ سمجھنے لگے کہ چند گھنٹے سوئے، لیکن قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ چند گھنٹے ہی عالم برزخ میں گزارے تھے۔ وقت کی طوالت کا احساس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کی موت آ گئی اس کی گویا قیامت ہی قائم ہوگی۔ یہ مرنے کے بعد تو کون سا عمل باقی بچتا ہے، بس اب اٹھیں گے تو قیامت میں ہی اٹھیں گے، چاہے وہ 100 سال ہو یا 1000 سال ہو یا 10,000 سال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقع اسی حقیقت کا اظہار کیا، اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ تم یہاں کی زندگی پر اس قدر فریفتہ ہو، لیکن وہاں جانے کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی ہوئی، برزخ کی زندگی، یہ سب بالکل چھوٹی سی زندگی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، فرمایا سورہ نازیات میں۔ یعنی ایسا دکھے گا کہ بس ایک رات یا ایک صبح ٹھہرے تھے اس دنیا میں۔ اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے انسان کیا کیا نہیں کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کی سونے کی مدت تو بہت لمبی تھی، لیکن جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے جب پوچھنے لگے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی لمبی مدت وہ سوئے تھے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم ان کا واقعہ تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں افزونی عطا کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرگزشت کو ہم ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہم جو سنا رہے ہیں قرآن میں یہ بالکل صحیح اور سچا واقعہ ہے۔ تم لوگ اس واقعے کے تعلق سے جو گمان کرتی ہو وہ غلط باتیں ہیں، اٹکل پٹو کی باتیں ہیں، تمہارے پاس تخمینے ہیں، گمان ہیں، خیالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پیش کرتے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا بیان بالکل خالصتاً حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچائی کا آئیندار ہوتا ہے اور اپنے اندر مقصدیت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کوئی قصہ، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے پہلو نہ ہو۔ اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار عبرت، نصیحت اور انسانی تعلیمات اور ان کی ہدایت کے لیے کئی ایک چیزیں پیش کی ہیں، اور سب سے بہترین بڑی چیز تو یہ ہے کہ توحید کو پیش کیا گیا کہ وہ حضرات اصحاب کہف نے توحید کو سمجھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کی، انہیں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کا جو مالک ہے اور زمین و آسمان کا جو خالق ہے وہی اللہ اس بات کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی اور وہ اس بات پر جم گئے تھے اور انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور جب اس کا اظہار کیا گیا تو پھر وہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ اگلی آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ پر، اپنے رب پر ایمان لائے تو اس وقت وہ کون سا مذہب تھا ان کا؟ دین مسیح تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس وقت وہ بھی دین حق تھا، اسی پر وہ جمع ہوئے تھے دین حق پر۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، یعنی انہوں نے توحید کو جانا اور مانا تھا، ایک اللہ کی عبادت کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، اور دیگر لوگ جو شرک کر رہے تھے ان کی شرک سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور ظالم بادشاہ سے بچ کر وہ
شہر سے دور، آبادی سے دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ یہ ان کا واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا تھا اور اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اور مزید زیادتی عطا فرمائی تھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ فرمایا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جب ان پر یعنی تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ایمان والے بندوں کا، تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتے رہتی ہے۔ جب آپ اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہو جائیں گے، نبی کی بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، اور ایمان میں کمی بھی ہو جاتی ہے، ایمان نکل بھی جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ زنا کرنے والا زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا نکل جاتا ہے اس کے پاس سے۔ ایک مومن زنا نہیں کر سکتا، جب ایک چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اس وقت، اور وہ چوری کرتا ہے اس وجہ سے کیونکہ مومن چوری نہیں کر سکتا، کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، ناجائز اور ناحق نہیں لے سکتا۔ تو اس طریقے سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی تھی، ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کہ قائل ہو گئے تھے وہ۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کرے تو نہایت غلط بات کہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات ہے ہی نہیں، تو اس کا انہوں نے اعلان کیا، سینہ ٹھوک کر اعلان کیا سب کے سامنے۔ تو یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی، بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا، ان کو طلب کیا گیا دربار میں، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ انہوں نے ذرا بھی نہیں ڈرا کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عقیدت بیٹھ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ بادشاہ کے دربار میں جو کہہ رہے ہیں بادشاہ کے عقیدے کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف، تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بالکل برملا اس کا اظہار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اسی کے لیے قربانیاں اور نذر و نیاز پیش کریں گے، کیونکہ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا اور وہ خود بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی کی ترغیب دیتا تھا، حکم دیتا تھا اور لوگوں کو ان بتوں کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں۔ تو اس کے بعد ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے ڈر سے اور قوم کے مشرکانہ رسم و رواج اور حرکتوں کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کر ایک غار میں پناہ لے لی، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے قابل بنا دیا، ان کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائی، اور ان کو جو تکالیف پیش آ رہی تھی اس کو سہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کر لیا، اور دنیا سے اعراض کرنے اور آخرت کی فکر اور اس کا جو ہے عقیدہ دل میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا۔ دنیا کی عیش و راحت کے سارے سامان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے ساری چیزوں کو، اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، کیونکہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اللہ کے لیے،
وہ حضرات نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا برگزیدہ کیا، کیسا ان کا تذکرہ فرمایا اللہ اپنے پاک کلام میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے عیش و راحت اور آرام کو انہوں نے قربان کیا، اپنی ساری بہترین زندگی کی جو ساز و سامان تھے اس کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے، وقالوا ربنا رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے معبود کو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کریں خدا نخواستہ تو ہم بہت برا کام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کر لیا تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت غلط بات کہی ہے، ہم نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اعلان کر دیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ وقت کے دربار میں وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے خطروں کو مول لے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں توحید کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی، ان کے حوصلے بلند کر دیے، چنانچہ انہوں نے بت پرستی سے ڈر کر کے ساتھ جو ہے مصالحت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے معبود ہونے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کی، اور غیر اللہ کو معبود ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کی قوم مشرک تھی، وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کو ذرا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم ہے جو اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ اس کی تائید میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، آخر یہ قوم بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے، یہ کیسی قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو اصل میں خالق کائنات ہے، زمین و آسمان کا اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ جو بت ہے ان کو انہوں نے معبود بنا بیٹھا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی تائید میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں، ایسی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کسی کے پاس، یعنی شرک اور بت پرستی بالکل بے بنیاد چیز ہے، اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو پھر بتوں کے پرستار اسے پیش کیوں نہیں کرتے، یہ انہوں نے کہا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیے کہ وہ لوگ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اتنی احمقانہ حرکتیں کہ بڑے بڑے دانشور کہلانے والے جا کر پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، جانوروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوقات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ کتنی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ میں کہ کس قسم کی حرکتیں ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، بے دلیل یہ جو ہے خود کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر راغب کرتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اپنی خدائی میں دوسروں کو شریک کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں خدائی کے اختیارات لوگوں میں تقسیم کر دیے ہیں یا ان کو لائق میں پرستش قرار دیا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور اللہ پر بہتان ہے۔ یہ کہہ دیا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی نہیں، اس کی صفات میں بھی نہیں۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اختیارات میں بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان کو بھی اختیارات دے کر رکھے ہیں، جیسا کہ ان کی قوم کرتی تھی کہ قربانیاں پیش کرتی تھی بتوں کے لیے اور نذر و نیاز پیش کرتی تھی۔ قربانی اور نذر و نیاز عبادت کی ایک شکل ہے، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، اکثریت دیکھنے میں آتی ہے کہ جو بزرگان دینوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا، جبکہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت بڑا کام ہے، بڑی جرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو تم تقسیم کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا ہے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اولاد کے دینے کے لیے یا تمہاری حاجت روائی کرنے کے لیے، تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ پھر تم ان سے کیسے منتیں مانگتی ہو، کیسی اپنی حاجتیں مانگتی ہو، اور یہ سمجھتی ہو کہ یہ حاجت میں نے مانگی تھی، یہ منت میں نے مانگی تھی، یہ پوری ہو گئی، لہٰذا میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، میں اپنی نذر و نیاز پیش کرتا ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات اصحاب کہف نے سمجھ لی تھی، اور اپنی قوم کے تعلق سے انہوں نے یہ خیال کا اظہار کیا، اور بادشاہ وقت کے دربار میں بھی انہوں نے بغیر کسی ڈر کے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ توحید کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، شرک کی نفی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ توحید ڈر ڈر کر نہیں بلکہ برملا اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہی ہمارا خالق اور وہی ہمارا مالک ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔